أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جن آیتوں کی تلاوت ہوئی ہے یہ سورۃ النساء کی ہیں. ان آیات میں اور اس سے ماقبل آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کے مقصد اور اس کی فضیلت کو بیان فرمایا. راہ خدا میں جہاد کرنا یہ افضل اعمال افضل عبادت میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ مجاہد اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت اونچے مقام پر رکھتے ہیں. اگر وہ شہید ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہاں بہت اونچا مقام ہے جس کی حدیث میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں. اگر یہی مجاہد اور غازی بن کر واپس آتا ہے تو ایک تو اسے مال غنیمت بھی ملتا ہے اور وہ مجاہد اور غازی کے لقب سے پکارا جاتا ہے. ان کی بھی بڑی فضیلت احادیث میں آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح اور ایک شام جہاد کے لیے نکلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اور حدیث میں اس کی بڑی ترغیب آئی. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام بغوی نے تفسیر معالم التنزیل میں لکھا ہے کہ اللہ کے راستے کا جو مجاہد ہے وہ دن بھر روزہ رکھنے اور رات بھر قیام کرنے کے برابر اس کا اجر اور ثواب ہے. دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجاہد ایک دن اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو ایک مہینہ مسلسل رات میں قیام کرنے اور ایک مہینہ مسلسل روزہ رکھنے سے بھی زیادہ اس کا اجر اور فضیلت اور ثواب. تو احادیث میں مختلف اس کی فضیلتیں آئی ہیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تمہیں کیا ہو گیا کہ تم قتال نہ کرو اللہ کے راستے میں. اب یہاں جہاد فی سبیل اللہ کے مقصد کو اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں. اس سے پہلے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب ہجرت کا حکم ہوا
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، اور چونکہ ہجرت کے بعد جو بھی مسلمان ہوتے ہیں تو ان کے اوپر جہاد کرنا، ان کے اوپر ہجرت کرنا فرض ہے۔ اب جو بھی مسلمان ہوتے ہیں وہ سب کچھ چھوڑ کر مدینے کا رخ اختیار کرتے ہیں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت یہاں سے نکلتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ تھے جو اللہ کے راستے میں نکل نہیں سکے اور مدینے کو ہجرت نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عذر کو قبول کر کے ان کا نام دیا والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان۔ یہ کمزور لوگ ہیں جو بعض مردوں میں بھی ہیں، عورتوں میں بھی ہیں اور بچوں میں بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا عذر قبول کیا کہ اتنے معذور تھے، اتنے غریب تھے اور اتنے تنگ دست تھے، ان کے پاس مدینے کو جانے کے لیے، سفر کے لیے زیادہ راہ اور یہ کوئی ایسی صورت ان کے پاس نہیں تھی کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں، اور پھر وہ اتنے کمزور تھے کہ وہ مکہ نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ظالمین کے پنجے میں یہ جگڑے ہوئے، تو ظالم ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے، اس لیے کہ جیسے ہی مسلمان ہوتے تھے تو ایک ایک صحابی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ اب یہ لوگ مکہ خالی ہو رہے تھے، لیکن ایک طبقہ مستضعفین کا جو کمزور طبقہ سمجھا جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کی ایک مختصر جماعت یہیں رہ گئی۔ تو اس میں دو قسم کے لوگ، ایک وہ لوگ ہیں جو مستضعفین میں جو مرد عورت بچے ہیں، یہ بھی مستضعفین ہیں، اور ایک طبقہ اور ایک جماعت وہ ہے جس کو اللہ نے سورہ توبہ میں ذکر فرمایا 10ویں پارے کے آخر میں، کہ وہ لوگ ایک جماعت مستضعفین کے ہیں جو ہاتھ پیر سے معذور ہیں، آنکھوں کی بینائی سے معذور ہیں، یعنی نابینا ہیں، تو یہ بھی مستضعفین ہیں۔ تو ان مستضعفین کا جو دو طبقہ ہے، تو ایک تو سب کچھ صحیح سالم ہے لیکن ان کے اعضاء صحیح ہیں، لیکن وہ ہجرت نہیں کر سکے، اتنے کمزور ہیں کہ وہ ظالم کے چنگل سے نہیں نکل سکتے، اور ان کے پاس نکلنے کے اسباب بھی نہیں تھے، نکلنے کے راہ ان کے پاس نہیں تھے، جس سے وہ مجبوراً وہاں تھے۔ اور دوسرا وہ طبقہ جو ہاتھ پیر سے معذور، لنگڑے لولے قسم کے لوگ اور اسی طرح آنکھوں سے نابینا تھے، تو ایسے لوگوں کا ایک طبقہ بھی وہاں موجود تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر سورہ توبہ میں 10ویں پارے میں ذکر فرمایا اور یہاں بھی ذکر فرمایا۔ اب یہ لوگ مکے میں تو ہیں، لیکن ان کی جان اور سب کچھ یہ مدینے میں، اور دن رات اللہ کے دربار میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اور دن رات اللہ کے راستے میں دعا کرتے ہیں۔ فرمایا یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ تو ان کی دعا کا ماحصل یہ ہے کہ دعا کا دو حصہ ہے، ان کی دعا کے دو حصہ ہیں۔ ایک تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم کو اس ظالم کے چنگل سے، ان ظالم لوگوں سے نکال، ایسی شکل پیدا کر دے، ایسی صورت اختیار کر دے کہ ہم ان ظالمین کی چنگل سے نکل جائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے لیے کوئی مددگار معین کو آپ بھیج دیجئے جو ان کے اوپر مسلط ہو اور ان کے اوپر زبردستی ہم سے لے کر لے جائے۔ تو ان کی دعا کا دو مقصد ہے۔ تو اس لیے کہ جیسے جیسے صحابہ نکل گئے، اب جو کمزور طبقہ تھا ان کافرین کا، کفار جو ظالمین تھے، ان کے اوپر نگرانی بہت سخت ہو گئی، چاروں طرف سے ان کو ہمیشہ گھیرے ہوئے تھے، کہیں یہ لوگ بھی نہ نکل جائیں ہمارے چنگل سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ مستضعفین ہیں، تو ایک زمانے تک یہ دعا کرتے رہے۔ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے کتاب التفسیر کے اندر یہ بات نقل فرمائی کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل فرمایا ہے، تو فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان مستضعفین میں میں اور میری والدہ، کیونکہ حضرت عباس بعد مسلمان ہوئے، جنگ بدر میں وہ کفار کی طرف سے آئے تو بعد میں مسلمان ہوئے۔ حضرت عباس جو آپ کے چچا ہیں تو یہ تو بعد میں مسلمان ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں بالکل چھوٹا تھا، میری عمر 7 سال کی تھی، میں اپنی والدہ کے ساتھ، میری والدہ بھی مسلمان ہو گئی، میں بھی مسلمان تھا، لیکن میرے باپ وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو ہم مستضعفین، ایک تو حضرت عباس کا خوف تھا کہ شوہر ہیں یا ان کے باپ، ان سے نہیں کر سکتے تھے، اور دوسری طرف ان کافرین، ان ظالمین کا بھی خوف تھا۔
تو یہ اس کے مستضعفین میں. تو اسی طرح حضرت اسد ابن اسید رضی اللہ عنہ یہ صحابی، اور اسی طرح عتاب ابن اسید یہ بعد میں یہ بھی وہاں سے نکل گئے. ایسے چند صحابہ جن کی فہرست علماء نے مفسرین کرام نے بیان فرمائے ہیں جو مستضعفین میں شمار ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا عذر بیان کر کے کہا کہ اب تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ان کے لیے خطاب کرو. اب یہ لوگ چلے گئے ایک ایک سال کر کے جہاد ہوتے، جنگ بدر، جنگ احد، پھر اس کے بعد احزاب اور جنگیں ہوتی ہیں، سلسلہ شروع ہوتا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. تقریباً 8 سال کے مختصر عرصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ فتح فرمائی. اب ان کی دعا قبول ہوئی. اب ان کی دعائیں کتنے سال، 7-8 سال کے بعد ان کی دعا قبول ہو رہی. تو اس علماء نے لکھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہیں تو ہم دعا کریں، ہم چاہتے ہیں کہ دعا یوں قبول ہو جائے، میں ہاتھ اٹھاؤں اور ہاتھ نیچے رکھنے سے پہلے میری دعا قبول ہو جائے، نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہمارا کام اللہ سے مانگنا، ہمارا کام اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے. ہم اللہ کے دربار میں اپلیکیشن ڈالتے ہیں نا، ہمارا کام ہے، قبول ہونا ہے نہیں نا بات کی بات. تو اس لیے ان مظلومین مستضعفین جسے قرآن نے کہا، تو ایسے لوگ یا 7-8 سال تک کتنا انہوں نے رویا تھا، گڑ گڑایا تھا. ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ روتے روتے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، بڑھاپے کی وجہ سے، عمر کی درازی کی وجہ سے. وہ اتنا روتے تھے، ان کی تمنا تھی کہ کسی طرح مکہ چھوڑ کر میں بھی اپنے ساتھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کے مل جاؤں، لیکن ان کی تمنا کبھی پوری نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. 8 سال کے بعد دونوں طرح سے اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی. تو مکہ فتح ہوا. اب مکہ مسلمانوں کی اس میں آ گئی. جب مکہ فتح ہوا تو یہی عتاب ابن اسید رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکے کا گورنر بنایا. اب مکے کے گورنر بن کر اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں مکہ دی. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رخصتیاں عطا فرمائی. تو یہ دعائیں ان کی تھی. تو ایک تو ان ظالم کو اللہ تعالیٰ کی چنگل سے نکالا، مکہ فتح ہو گیا. وَجَعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا. اور یہ دوسری دعا کا دوسرا حصہ ہے کہ اللہ آپ ہمارے لیے کوئی ولی اور کوئی مددگار، ایک جماعت ایسی ہو جو ہماری آ کر مدد کر سکے. تو اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اگر کہیں کسی کے اوپر ظلم ہو رہا اور وہ ظلم اور تشدد اتنا بڑھ جائے کہ ان کے ایمان، ان کی جان کا خطرہ، ان کے ایمان کا خطرہ ہو جائے، تو اب ضرورت اس بات کے ہے کہ اس کے اطراف کے جو مسلمان ہیں ان کے اوپر جہاد فرض ہو جائے. اب ہمارے صورت حال یہ ہے کہ فلسطین، غزہ اور حماس کا جو حال ہے کہ وہاں مسلسل 100 دن سے زائد ہو گئے کہ مسلسل ان کے اوپر بمباریاں ہو رہی ہیں اور ان کے اوپر ظلم و تشدد کا شکار ہو رہے ہیں اور ان کو برباد کرنے کی پوری کوششیں ہو رہی ہیں. تو ایسے وقت میں پورے مسلمانان ہند، پورے مسلمانان عالم کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ظالم کو روکے اور اس ظالم کے ظلم کو روکے، ورنہ سب اس کے پکڑ کے اندر آ جائیں. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، علماء نے آج صورت حال یہ لکھا ہے. تو اس لیے آج جو ان کے اوپر ظلم ہو رہا تو ہمیں آوازیں، کم سے کم ادنا درجہ یہ ہے کہ ہم ان کے خلاف آوازیں اٹھائیں، ہم ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ ہم اپنے ان کے آنکھ سے آنکھ ملا کر کہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم کو روکنا چاہیے. لیکن کوئی ایسے مرد مجاہد ہو جو کھڑے ہو کر اس طرح کے للکارے اور للکار کر اس طرح کا ان کا منہ توڑ جواب. سب جتنے ہمارے اور کیا کہیں امان والحفیظ، جتنے ہمارے حکومت مسلمانوں کی حکومتیں سب خاموش تماشائی بن کر، سب اپنے اپنے مقاصد مقدم رکھ کر سب خاموشی اختیار کر رہے ہیں. تو اس لیے بہرحال اس آیت کے تحت علماء نے یہ لکھا ہے کہ ایسے وقت میں قیامت تک کبھی ایسا ہاتھ پیش آ جائے کہ کسی ملک کے اوپر یا کسی شہر کے اوپر جہاں مسلمانوں پر اس طرح بے جا ظلم ہو رہا ہو، تشدد ہو رہا ہو، جس کی وجہ سے جان اور ان کے ایمان خطرے میں اگر پڑ جائے، تو پھر چاہیے کہ مسلمانوں پر جس کے اطراف و اکناف ہیں ان کے اوپر جہاد کرنا فرض ہو جائے. آج سے 200-250 سال پہلے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تو ہندوستان پر جب انگریز کا قبضہ ہوا تو جب دیکھا کہ حضرت نے دیکھا کہ یہ ظالم
تو یہ سفید رنگ کے لوگ اس طرح قابل ہوتے جا رہے ہیں، تو یہاں ہماری بستیاں بھی ہم سے، ہمارے قصبے بھی چھوٹ رہے ہیں، اور یہاں تک کہ مسلمانوں کے ایمان بھی خطرے میں پڑ رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں حضرت نے جہاد کا حکم دیا، جہاد کا فتویٰ دیا تھا۔ کوئی تاریخ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت جو جہاد کا فتویٰ حضرت نے دیا تو پھر ظالمین کے ظلم کیسے بڑھے، پھر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کو آزاد فرمایا ہم ظالمین، تو پھر دوبارہ اس بات کی ضرورت ہو جائے۔ تو اب یہ مظلومین وہاں رہ کر، ظلم کے درمیان میں رہ کر دعائیں کر رہے ہیں۔ یہ مستضعفین من الرجال والنساء والولدان، یہ حماس اور غزہ فلسطین کے مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا شکار ہو رہے ہیں، ان کو شکار کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے۔ تو اس ایسے وقت میں ضرورت اس بات کی ہے تو ہم پوری دنیا کھڑے ہو اور ان کے خلاف آوازیں اٹھائیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم قتال نہیں کرو اللہ کے راستے میں؟ کن لوگوں کے لیے؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، ان لوگوں کے جو مستضعفین ہیں، کمزور سمجھے جاتے ہیں، مردوں میں، عورتوں میں، وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ، اور وہ بچے جو کہتے ہیں، یقولون جو کہتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے پروردگار تو ہم کو نکال دے اس ظالمین کے قریے سے، واجعل لنا من لدنك وليا، اور آپ ہمارے لیے بنا دیجیے آپ کی طرف سے کوئی دوست، کوئی مددگار، واجعل لنا من لدنك نصيرا، اور ہمارے لیے کوئی معین آپ بنا دیجیے۔ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جنہوں نے قتال کیا اللہ کے راستے۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور کافرین جو قتال کرتے ہیں شیاطین اور طاغوت کی طرف سے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، بس تم قتال کرو شیطان کے دوستوں سے۔ یہ جتنے کافر ہیں، جو اسلام دشمن ہیں، مسلمان دشمن ہیں، تو یہ سب اولیاء الشیطان ہیں، شیطان کے دوست۔ یہ شیطان کے سرغنڈے ہیں جو شیطان کے ساتھ دینے والے ہیں، تو ان کے لیے لوگ جہاد کریں۔ تو ایسے وقت میں مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے خلاف تلواریں اٹھائیں۔ تو جب بھی جنگ ہوتی ہے تو ایک طرف تو مسلمانوں کا طبقہ اور دوسری طرف کافرین کا طبقہ ہوتا ہے۔ یہ جو مسلمان جہاد کرتے ہیں فی سبیل اللہ، ان کا جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور دوسری طرف جو طبقہ ہوتا ہے وہ فی سبیل الطاغوت۔ تو یہ بھی لڑ رہے ہیں، یہ بھی لڑ رہے ہیں، لیکن دونوں کے لڑنے میں زمین و آسمان کا فرق۔ تو یہ مریں گے تو جہنم میں جائیں گے، اور یہ مسلمان اگر شہید ہوں گے تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ اگر زندہ بھی واپس آ جائیں تو پھر وہ مجاہد اور غازی بن کر آئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے آپ جہاد کریں، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، تو لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں۔ اب یہاں قتال کا مقصد اللہ نے بیان کرنا۔ مقصد ہمارا کیا؟ اللہ کی رضامندی، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے نام کو بلند کرنا، اللہ کا نام بلند ہو جائے، اسلام کا بول بالا ہو جائے، اسلام کی حقانیت عام ہو جائے، یہی ہمارا مقصد ہو، مجاہدین کا مقصد۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اپنی ذات کے لیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے یا عصبیت کی بنیاد پر لڑتا ہے تو پھر اس کا لڑنا بیکار ہو جائے گا، اس کا مرنا اور مارنا بیکار ہو جائے گا۔ تو اس لیے مقصد اللہ کے اعلاء کلمت اللہ۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جو قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافرین ہیں، جو قتال کرتے ہیں طاغوت کے راستے میں، شیاطین کے لیے کرتے ہیں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، جب بھی موقع ہو تو ان شیاطین کی گردنوں کو مارو، جو ان کے شیاطین کے حامی ہیں، جو ان شیاطین کے سرگنڈے ہیں، تو ان کی گردنیں مارو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا مکر یہ بہت کمزور ہے، شیطان کا مکر بڑا کمزور ہے۔ تو اس میں مفسرین کرام نے لکھا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب سب سے پہلی جنگ ہوئی تو وہ جنگ بدر ہے۔ تو جنگ بدر میں کافرین کو شیطان نے وہاں سے نکالا، کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں اپنی جماعت لے کر عین موقع پر آؤں گا۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں 11ویں 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اب
शैतान इंसान की शक्ल में अपने लश्कर को लेकर आया, लेकिन जैसे ऐन जिहाद का वक्त शुरू हुआ, लड़ाई शुरू हुई, तो शैतान वहां से भागा और अपने साथियों को लेकर भागा। तो जब देखा कि शैतान भाग रहा है, जो इंसान की शक्ल में आया था, जिसने अबू जहल से वादा किया था और काफिरीन के सरदारों से वादा किया था कि मैं आऊंगा और तुम्हारा साथ दूंगा, तो उनको बड़ी हिम्मत हो गई। एक तो हमारी जमात है और एक इनकी जमात भी है। लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, अल्लाह ताला ने फरिश्तों का नुज़ूल किया, तो शैतान वहां से भागा। तो कहता हुआ कि जब भाग रहा था तो उसने कहा कि ला गालिब अलैकुमुल यौम, ला गालिब लकुमुल यौम मिनन नास व इन्नी जारुल लकुम फलम्मा तराअतिल फिअतानि नकस अला अक़िबै व क़ाल इन्नी बरीउम मिनकुम इन्नी अरा मा ला तरौना इन्नी अख़ाफुल्लाह। ये शैतान का जुमला है। तो उसने यूं कहा था कि आज तुम्हारे ऊपर तो गालिब नहीं आ सकता, उसने ये वादा किया और मैं तुम्हारा साथी हूँ। तो उसने इतनी हिम्मत दिलाई जब वो लोग मक्के से निकले, कहा कि तुम्हारे पास हथियार है, तुम इतने लोग हो और तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम ताकतवर हो, बड़े कमजोर हैं, तुम ही गालिब होंगे, आज के दिन तुम्हारे ऊपर कोई गालिब नहीं आ सकता और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो इसने वादे करके, झूठे वादे करके वहां से मक्के से निकाल कर मदद बदल के मैदान में उसने जमा कर दिया। जब आया लड़ाई का वक्त हुआ तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नाज़िल फरमाया, क्योंकि काफिर तो फरिश्तों को नहीं देख सके, शैतान तो देख लिया। अब जैसे उसने देखा तो वहां से भागना शुरू किया। किसी ने उसके हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश की, कहा कि तू नवादा क्या भाग रहा है? तो उसने कहा कि इन्नी अरा मारा तरौना, मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देख रहे। अल्लाह की मददें उतर रही, फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा। तो अब वहां से भागा है। तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि उस वाक़ये की तरफ यहाँ इशारा है। तो ये शैतान शुरू में धोखे देता है, इस तरह की ख्वाहिशात पैदा करता है और हिम्मत बांधता है, लेकिन जब ऐन मौके पर वो हमारा साथ छोड़ देता है। तो फरमाया कि इन्ना कैद शैतान कान ज़ईफ़ा, कि बेशक शैतान का ये मक्र बड़ा कमजोर है कि जैसे वो फरिश्तों को देखता है, अल्लाह की मदद को देखता है, तो ऐन वक्त में वो छोड़कर चला जाता है। अल्लामा महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह इसकी कमजोरी की एक मिसाल दी, और इसी तरह इमाम कुर्तुबी ने भी तफसीर कुर्तुबी के अंदर मिसाल दी। शैतान की कमजोरी इतनी है, हदीस में फरमाया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे अजान होती है, मशहूर हदीस है, बुखारी की हदीस है, कि शैतान हवा खारिज करते हुए उतनी दूर भाग जाता है जहां तक उसके अजान की आवाज न पहुंचे। वो इतना कमजोर है, उसकी चालें तदबीरें इतने कमजोर हैं, एक अल्लाह के कलिमे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, अल्लाहु अकबर का जुमला बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसके पीछे से हवाएं निकल जाती और दुम दवा की इस तरह भाग जाता है, इतनी दूर इतनी तेज भाग जाता है कि जहां तक अजान की आवाज न पहुंचे। तो ये है शैतान का मक्र। शैतान की तदबीर इतनी कमजोर है। अल्लाह ने हमें वो ताकत और कुव्वत दी, हम अल्लाह का कलीमा पढ़े, अल्लाह ने हमारे दिलों में ईमान रखा है, हम अल्लाह के नाम को लें, तो फिर शैतान क्यों नहीं भागा? और फिर हदीस, दूसरी हदीस मशहूर है, फरमाया कि जब शैतान को देखो तो ला हौल पढ़ो, ला हौल वला कुव्वत पढ़ो, तो ला हौल वला कुव्वत पढ़ता है तो शैतान वहां टिक नहीं पाता, भाग जाता है। तो इसके मकर, उसकी तदबीरें इतने कमजोर हैं, लेकिन वो तो दुनिया को इतना खुशनुमा बना के दिखाएगा और तदबीरें ऐसे पुरानी हमारे सामने खुशनुमा करके दिखाएगा कि गोया मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आदमी के दिमाग में बात आ जाए, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास ताकत है, मेरे पास ओहदा है, मेरे पास माल है, मेरे पास कुर्सी है, मैं बैठे बैठे यहीं फोन में सब कुछ कर सकता हूँ। तो शैतान ऐसे जहन उसके पट्टी पड़ाता है और ऐसी तदबीरें, ऐसे मक्र करता है कि आदमी समझता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ऐन वक्त जब मैदान में उतरने का वक्त आता है तो हाथ साथ छोड़ देता है। तो इसलिए ये शैतान के मकल बड़े कमजोर हैं। और भी बहुत सारी मिसालें उलमा ने उसकी तदबीरें जो कमजोर हैं, इतनी कमजोर हैं कि मुसलमान बड़ी आसानी के साथ उस कमजोरी का फायदा उठा सकता है। लेकिन अफसोस ये है कि खुद इंसान ईमान वाला होकर शैतान से डरने लगता है। बेशक शैतान का मकर बड़ा कमजोर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि
شاید کافرین کی طرف سے، چاہے وہ کتنی قوت کے ساتھ کیوں نہ ہو، ان کی افراد پر تمہاری نظر نہ ہو اور ان کی طاقت پر تمہاری نظر نہ ہو اور ان کے ہتھیار اوزار پر تمہاری نظر نہ ہو، ان کی کثرت پر نظر نہ ہو، بلکہ تم دیکھو تمہارے پاس ایمان ہے، تمہارے پاس تمہارے ہاتھوں میں دعائیں ہیں، تم دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کی مددوں کو اتار سکتے ہیں۔ تو اس لیے چاہے کافرین کی طرح بھی کیوں نہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تدبیروں کو ختم کر دیں گے، اس سے کہ شیاطین کی جو دوست کافرین ہیں وہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کی تدبیریں کمزور ہیں۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اتنی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے شیاطین کی یہ تدبیریں چاریں بہت کمزور ہیں، بظاہر تو ایسے نظر آتے ہیں لیکن بہت کمزور ہیں۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ اس طرح کے وساویس، اس طرح کے پریشان کن خیالات سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، بے شک شیطان کا مکر یہ بہت کمزور ہے۔ پھر آگے کی آیت طویل آیت، اس میں فرمایا الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے شان نزول میں لکھا ہے، امام قرطبی کے حوالے سے اور اسی طرح امام بغوی کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب مکے کے اندر ابھی ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا تو صحابہ ایک ایک کر کے مسلمان ہو رہے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بھی مسلمان ہو گئے، جو بڑے مالدار صحابی تھے۔ اب جیسے مسلمان ہو گئے، چند دن کے بعد وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب کافرین کا ظلم بڑھ رہا تھا، بہت زیادہ وہ مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، اور جو بھی مسلمان ہوتے تھے ان کو اذیتیں پہنچانا، تکلیفیں پہنچانا، ان کو نقصان پہنچانا اور ان کو ذلیل رسوا کرنا گویا ان کی زندگی کا ایک اہم کام ہو گیا۔ ایسے وقت میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک ہم ایمان نہیں لائے تھے تو ہم بڑے عزت والے سمجھے جاتے تھے، لوگ ہماری بڑی قدر کرتے تھے، کیونکہ وہ بڑے مالدار بھی تھے تو لوگ ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ اور کہا کہ یا رسول اللہ، اب تو ہم مسلمان ہو گئے لیکن ہمیں بڑی ذلیل کر رہے ہیں، یہ لوگ ہم کو بڑے رسوا کر رہے ہیں اور ہر وقت ہمیں رسوا کرنے کی، اذیتیں پہنچانے کی کوششیں کر رہے ہیں، آپ ہمیں جہاد کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جذبے کو دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب کوئی نئی بات پیش آتی تو آپ وحی کا انتظار فرماتے، خود سے کوئی جواب نہیں دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور عبد الرحمن ابن عوف ان کی ساتھیوں کے جذبے کو دیکھ رہے ہیں، تو یہاں تک کہ حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام وہی لے کر آ گئے اور یہ آیت نازل ہوئی، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کہا کہ تم ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جن سے کہا گیا، ان لوگوں سے کہا گیا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو ابھی روکو، ابھی جہاد کا حکم نہیں، اپنے ہاتھوں کو روک لو، ابھی حکم نہیں، اب کام کیا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز پڑھتے ہو، زکوٰۃ ادا کرتے ہو۔ تو یہ ہجرت کے 3 یا 4 سال پہلے کی یہ آیت ہے، ابھی ہجرت کا حکم نہیں ہوا، فرمایا کہ نہیں۔ اب یہاں جو جہاد کا جو حکم دیا گیا ہے تو فرمایا کہ یہ جو جہاد ہے، جہاد اپنے نفس کے ساتھ ہے، جہاد مع النفس ہے۔ ایک وہ جہاد ہے جو تلواروں کو لے کر میدان میں آتے ہیں، جو جہاد ہے۔ یہاں جو حکم دیا گیا کہ ابھی مجاہدے کا وقت ہے، اب مجاہدہ کرو، اب مجاہدہ کرنے کا وقت ہے، اب نماز پڑھتے رہو۔ اللہ کا جو حکم ہے مکے کے اندر صرف واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، سورہ مزمل کی آیت ہے۔ تو یہی حکم تھا مکے کے اندر، کوئی نیا حکم، تیسرا چوتھا حکم نہیں تھا۔ نماز پڑھتے رہو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں حکم دیا گیا ہے، زکوٰۃ دیتے رہو جو تمہیں حکم دیا گیا، ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہجرت کا حکم ہوا، ہجرت کے 1 سال کے بعد پھر جنگ کا حکم شروع ہو گیا، اب وہاں کہا گیا قتال کرنے کا حکم ان کو دیا گیا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ فرماتے الم تر الی الذین قیل لهم، جب آپ لوگ نہیں جانتے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا، جن سے کہا گیا تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکو۔ تو اس لیے یہ جہاد مع النفس ہے۔ تو علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاد مع السیف سے افضل جہاد مع النفس ہے،
نفس کے ساتھ جہاد کرو. نفس ہمارا گناہوں کا مطالبہ کرتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. اب یہاں مکے کے اندر جو ٹریننگ دی گئی، مکے کے اندر جو حکم دیا گیا ہے، مجاہدہ نفس کی ٹریننگ دی گئی. اپنے نفس کو کنٹرول کرو، ان کی تکالیف کو برداشت کرو، ان کی سخت اذیتیں باتوں کو برداشت کرو. اگر وہ تمہیں تھوک رہے ہیں، مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، تمہارے راستے میں کانٹے بھی چاہ رہے ہیں، تو برداشت کرو. تو یہاں 13 سال تک ان کے نفس پر، ان کی دل پر محنت ہوئی. تو اب جب یہ مضبوط ہو گئے، جہاد مع نفس سے فارغ ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کو ہجرت کا حکم دیا. اب ہجرت کرنے کے بعد یہ مدینہ منورہ. تو اس لیے جہاد کے بارے میں فرمائیں کہ جہاد 3 قسم کے. ایک جہاد مع السیف، اور دوسرا جہاد باللسان، اور جہاد مع النفس بالنفس. یہ تینوں جہاد. ایک ہے تلوار لے کر جو مجاہد میدان میں کافرین کے مقابل میں، اللہ کے دشمن کے مقابل میں آتا ہے. دوسرا وہ ہے کہ آدمی زبان کے ذریعے سے بھی جہاد، سچ بات کہنا، سچ بات کہنا، حق بات کہنا، یہ جہاد باللسان. اپنوں میں کہہ دیں یہ کوئی بڑا کمال نہیں، وہاں بات کہیں جہاں بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو ایسے وقت میں جہاں دشمنوں کا غلبہ ہو، جہاں ان کی طاقتیں ہوں، جہاں ان کی کرسیاں ہوں، ان کی حکومتیں ہوں، ایسے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر تو اس طرح حق بات کہنا، ان کے للکار کر ان سے کہنا، یہ جہاد باللسان. حق بات ان کے سامنے کہا جائے، وہاں نہ ڈرے. تو یہ وقت یہ جہاد باللسان ہے، ایک اہم عمل. ہمارے اکابرین کی مثالیں موجود ہیں. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند حضرت محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی سینکڑوں مثالیں آپ تحقیق پڑھ کر دیں. حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، کہ کئی مرتبہ تقریباً 17 مرتبہ وہ جیل میں گئے. اور جب بھی وہ کورٹ میں جاتے اور سامنے انگریز ہوتا، ساری فوج ان کی ہوتی، ساری طاقتیں ان کی ہوتے، عہدے ان کی ہیں، کرسیاں ان کے ہیں، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہاں للکار کر حق بات پیش کرتے تھے. اور وہ جج کہتا کہ حسین احمد کیا کہہ رہا ہے، اسے تمہیں پھانسی بھی ہو سکتی ہے. وہ کہتا کہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے جانتا ہوں کہ اس بات سے مجھے پھانسی ہوگی، لیکن حق بات حسین احمد کہے بغیر نہیں رہے. ایسے سینکڑوں واقعات مثالیں ہیں. آج ان کے موتے ہیں، حضرت ان کے جو پوتے ہیں، اللہ اکبر. تو یہ ان کے خاندانی اثر ہے کہ جو آج محمود مدنی دامت برکاتہم یہ حق بات، ارشد احمد مدنی دامت برکاتہم یہ ہمارے قابلین ہیں، جہاں کافرین سے وقت کے ان ظالموں کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتے ہیں. ابھی خلیف کا واقعہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم مدارس کو ہمارے حوالے کر دو، ہم مدارس چلائیں، ہم ان کو سالانہ 100 کروڑ دیں گے. اللہ اکبر. دونوں نے، چچا بھتیجے نے کہا تھا کہ ہم 100 کروڑ تو ہمارے مہینے میں خرچ ہو جائے، تم تو سال کی بات کرتے ہو. ہندوستان کے اندر 6000 سے زائد مدارس ہیں، تم ہمیں بھیک دیتے ہو. آج تک ہم کسی مدارس کے لیے ہم کبھی چندہ، ہم نے کبھی کسی سے تعاون نہیں لیا. یہ مدارس ہمیشہ چندہ سے ہی چلیں گے اور آئندہ بھی چلتے رہیں. انہوں نے للکار کر کہا حکومت سے. تو آج ایسی مثالیں بھی الحمدللہ آج موجود ہیں. تو بہرحال یہ جہاد باللسان ہے. تو ایسے جگہ میں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ان دشمنوں کے سامنے للکارنا یہ جہاد باللسان ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں. تلوار لے کر نکل جانا آسان ہے، لیکن جہاد باللسان یہ کوئی معمولی بات نہیں. یہ تیسرا درجہ جہاد بالنفس. نفس کے ساتھ یہ تو ہمیشہ آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. نفس گناہوں کا تقاضا کر رہا ہے، خواہشات کا تقاضا، اس کا کام یہی امارۃ بالسوء، وہ برائی کی طرف آمدہ کرے گا، برائی کی طرف کھینچ کر لے جائے گا. ان سے مجاہدہ کر کے اپنے نفس کو نفس امارہ سے نفس مطمئنہ بنانا. بہرحال یہاں فرمایا کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. ہجرت سے پہلے مکی جو دور ہے، تو اس دور کے اندر جو حکم دیا گیا تھا تو وہاں یہ جہاد بالنفس کا. تم کہا کہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم. آگے ایک مضمون ہے
جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے، پھر اس کے بعد جہاد کا حکم ہوا، تو اس وقت بعض لوگوں نے کہا تھا ربنا لما کتبت علینا القتال، ایک اہم مضمون ہے جو بہت طویل ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں یہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو سنی باتوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ہم اپنے نفس کے ساتھ